अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को कल ज़मानत मिली और उसके बाद आज अडियाला जेल से उनको रिहा कर दिया गया। वो तकरीबन 9 माह अडियाला जेल में कैद रहीं। रिहाई से कबल ये एक खदशा या एक तासुर भी कायम था, जो पहले से कायम था, कि जिस अंदाज में पहले भी उनकी ज़मानत हुई लेकिन किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, आया आज वही सूरत हाल बनेगी या मुख्तलिफ होगी। लेकिन सेनेटर फैसल वावडा, जो बहुत सारी खबरें वक्त से पहले ही मीडिया पर आकर बयान करते हैं, उन्होंने कल ही ये दावा कर दिया था कि बुशरा बीबी को और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो रिहा होंगी, बाहर भी आएंगी और ये सब कुछ एक डील के तहत हो रहा होगा। सुनिए सेनेटर फैसल वावडा ने कल क्या गुफ्तगू की। 26 तारीख से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, रेगुलर लाइफ हो जाएगी, बेगम साहबा बाहर आ जाएंगी। अब जब बेगम साहबा बाहर आ जाएंगी, ये खान साहब को पता है या नहीं पता, दैट आई डोंट नो, ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सब कुछ स्टेज हो रहा है, ये सब ड्रामा है, ये सारा गेम है, ये सब सेटिंग का हिस्सा है। कुछ देर पहले भी फैसल वावडा एक टॉक शो में बात कर रहे थे और इन्हीं दावों को दोहरा रहे थे। अब हम आज के प्रोग्राम में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बुशरा बीबी की जो रिहाई है उसकी क्या अहमियत है आज पीटीआई के लिए। इसके बाद क्या वो जमात की क़यादत और सियासी मामलात को देखेंगी। इससे पहले भी हमने देखा इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी तरफ से पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उसके हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबहात और शिकवों का इजहार किया गया था कि वो एक मुतहरिक किरदार नहीं अदा कर पा रहे अपने लीडर को जेल से निकालने के हवाले से। तो क्या अब इमरान खान की अहलिया ये जो तकसीम है या ये जो खदशात हैं उनको दूर करने के हवाले से कोई किरदार अदा करेंगी या मामलात पार्टी के अपने हाथ में संभालेंगी। आईनी तरमीम के हवाले से भी हम बात करेंगे। इसमें इसके हक में वोट देने वाले जो मुनहरिफ अरकान हैं पीटीआई के, उनके हवाले से पार्टी क्या कार्रवाई करने जा रही है और कार्रवाई जिसका ऐलान किया गया था वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हम बात करेंगे नए नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के हवाले से पीटीआई क्या तवक्कुआत रखती है। कल शुएब शाहीन साहब एक टॉक शो में ये कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन के में ज़रूर शमूलियत अपनी इख्तियार करेगी पीटीआई। तो क्या वजह थी पॉलिटिकल कमेटी में जहाँ जज साहब को नामजद करना था वहाँ नहीं बैठे? क्या जुडिशल कमीशन के हवाले से पीटीआई अपनी जो है वो उसके अंदर शिरकत करेगी? दूसरी तरफ एक और अहम खबर अमरीका से सामने आई। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए सदर बाइडन को ख़त लिखा गया और इस पर रद्दअमल भी आ चुका है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। जो फॉरेन ऑफिस का रद्दअमल है उसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं और ये जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर तबसरा करना सिफारती आदाब के ख़िलाफ़ है। साथ ही ये भी कहा गया कि अमरीकी कानून साजों का इमरान खान की रिहाई के लिए बाइडन को ख़त लिखना भी सिफारती आदाब के ख़िलाफ़ है और इसको जोड़ा गया है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के हवाले से। याद रहे इससे पहले भी जो करारदाद अमरीका में आई थी इसी एतबार से और पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से उस पर भी दफ्तर खारजा ने इसी किस्म का रद्दअमल दिया था। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब वापस आएंगे तो पीटीआई के सीनियर असद कैसर साहब हमारे साथ होंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉन के सीनियर नुमाइंदे वाशिंगटन से हमारे साथ होंगे। उनसे इसकी क्या अहमियत है उस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज बुशरा बीबी की रिहाई और अब आगे क्या मुस्तकबिल का लाहे अमल हो सकता है पीटीआई का। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हौसला अफजा है बुशरा बीबी की रिहाई होना, किसी और केस में उनका दोबारा गिरफ्तार न होना, और इसको क्या हम पीटीआई के लिए मामलात बेहतर होने या बर्फ पिघलने के एतबार से देखें? देखिए बिल्कुल ये एक खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि अदलिया जो है ना अपने रोल अदा कर रही है, लेकिन जो बुशरा बीबी या इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस है उसके अंदर जो है ना कोई जो जिसको कहते हैं ना कि कोई बुनियाद कोई बेस वो नहीं है, बस सिर्फ एक सियासी बुनियादों पे, इंतकामी बुनियादों पे और बदनीयती पे जो केसेस बनाए गए थे, तब जब वो केस का सही मानो में ट्रायल होगा तो किसी केस पे कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो उन्होंने सिर्फ एक स्टेट ने एक फाशिस्ट रवैया अपनाया है और उसकी वजह से जो है ना इन्होंने इसको 9 महीने बिला जवाब जेल में रखा है। वो गैर सियासी खातून है, उसका सियासत क्या है? मतलब इस तरह अगर करते हैं तो फिर इसका जो मैसेज जाता है पूरी दुनिया को कि जब आप अपने मुखालिफिन की बच्चों को, ख्वातीन को, किसी को नहीं छोड़ते तो पाकिस्तान का अच्छा इमेज नहीं जाता।
اور فیصل وافدہ صاحب البتہ بہت سارے دعوے کر رہے ہیں کل سے اور ابھی بھی آج بھی ریپیٹ کر رہے ہیں اپنی بات کو. وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ کسی سیٹنگ کے تحت ہوا ہے, کسی ڈیل کے تحت ہوا ہے. کوئی بات چیت ہوئی تھی اسد صاحب کہ کوئی بشرا بی بی کو ایٹ لیسٹ رہا کر دیا جائے؟ اس حوالے سے آپ لوگوں کی کوئی ٹاکس ہوئی؟ دیکھیں اس کو تو کوئی سیریس لیتا نہیں ہے, نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کروں گا. دیکھیں اس وقت ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے جتنے کیسز تھے اس کیس میں کیا بنیاد کیا ہے, گنجائش کیا ہے. یعنی اس وقت تک اس کو مطلب اس کو سمجھ آ رہی تھی, ہر ایک کو پتا تھا کہ ابھی تو نہ خان صاحب کو مزید رکھا جا سکتا ہے نہ بشرا بی بی کو رکھا جا سکتا ہے. جتنا انہوں نے وہ ڈیلیکٹ ٹیکٹس اور وہ جو فاشسٹ رویہ تھا اور اپنا جو ناجائز انہوں نے استعمال کیا, وہ ایک لیول ایک لمٹس ہوتا ہے نا, اس کے بعد تو اس کی کوئی راستہ نہیں تھا. تو ابھی یہ ہے کہ جتنی کیسز ہیں خان صاحب کے خلاف بھی جتنے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خان صاحب بھی جد رہا ہوں گے. اور بشرا بی بی کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے اور جس طرح انہوں نے کیا ہے اور جو رویہ رکھا گیا, اور خاص کر خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت کورٹ میں رویہ ہے, ساری جیل میں رویہ ہے کہ اس کو ایک چھوٹی سی سیل میں بند کیا گیا ہے, بنیادی فیسلٹی جو ہے نا نہیں دی جا رہی ہے, اور ہر قسم کا مطلب جو اس کی جیل مینول ہے, جو اس کے رولز ہے اس کے مطابق بھی اس کو وہ بنیادی فیسلٹی نہیں مل رہی ہے. تو ان کا خیال اگر یہ ہے کہ اس طرح عمران خان کو یہ جھکا دیں گے, اس کو کمپرومائز کروائیں گے, اس کی غلط فہمی ہے. اس کے اندر جو شخصیت ہے, اللہ نے جو اس کو لیڈرشپ دی ہے, اس کے اندر جو صلاحیت ہے, وہ کسی دباؤ اور اس میں نہیں آئیں گے. اور وہ کہتے تھے کہ میں نے خود کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو. تو یہ جو صورتحال ہے, حکومت کو یہ اس وقت جتنا رویہ رکھ رہی ہے یہ مہنگا پڑے گا. اور اس کی اگر یہ خیال ہے اس رویے سے ہم کوئی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گے تو غلط فہمی ہے. ہم اسد کیسر صاحب ایک سلسلہ دیکھ رہے تھے جو پارٹی کی قیادت ہے اس کے اوپر خان صاحب کی فیملی کی طرف سے ایک عدم اعتماد کا بھی اظہار تھا اور شکوک و شبہات کا بھی اظہار تھا کہ وہ ایک متحرک رول نہیں پلے کر پا رہے ہیں اور ڈویژن ہے. کیا بشرا بی بی بطور ایک فیملی ممبر خان صاحب کے اب پارٹی کا جو معاملات ہیں ان کو سنبھالیں گی؟ نہیں دیکھیں, وہ غیر سیاسی خاتون ہے, وہ سیاست میں اس کی کوئی کردار نہیں ہے. اور ایز اے خان صاحب کی گھر والے کی جو اس کا ہے, ڈیفینیٹلی اس نے جو اپنے خان صاحب کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے, جتنا مشکل ٹائم اس کے ساتھ گزارا ہے, قابل تحسین ہے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پارٹی کی اپنی تنظیم موجود ہے, انشاءاللہ اپنی تنظیم اپنا کام کرے گی. اور عمران خان ہمیشہ اس پہ یقین رکھتا ہے کہ سیاست میں جو ہے نا یہ جو مطلب کوئی جو خاندانی سیاست ہے وہ اس کے خلاف ہے. تو بہرحال ہم ویلکم کرتے ہیں کہ جو اس وقت وہ نکلی ہے اور اس کو تھوڑا ریلیف ملا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی تنظیم قومی ہماری بھی ہے, ادھر وفاق میں بھی پوری پارٹی تنظیم ہے اور صوبوں میں بھی ہے, اور ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ویسے کیونکہ اسد کیسر صاحب یہ تمام سوالات اس لیے اٹھتے ہیں آج کل, تو یہ ڈیبیٹ بھی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنریٹ کرتے ہیں کہ پھر موروثی سیاست غالباً اسی لیے کی جاتی ہے کہ خاندان کے لوگوں کے اوپر زیادہ جو ہے اعتبار ہوتا ہے. فیصل وافدہ صاحب کی بات پہ آپ تبصرہ تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کی باتیں آج کل ہیڈ لائنز بن رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو خان صاحب سے ملاقاتیں بند کروائی گئی تھیں وہ بھی پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت موجود ہے انہی کی درخواست کے اوپر ہوا تھا. سو ہم آپ کے اپنے خیال میں بھی جس قسم کی ایک تقسیم پارٹی کے اندر موجود ہے اور ایک اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے ہمیں سپورٹر کی طرف سے, جس دن ڈی چوک پہ خان صاحب کی بہن کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن گنڈا پور صاحب یہاں سے بآسانی واپس کے پی چلے گئے تھے. سو اس صورت کے اندر اگر بشرا بی بی متحرک کرنے کے لیے کوئی رول پلے کرتی ہیں یا ایک پیج پہ لے کے آنے کے لیے, یونائٹ کرنے کے لیے پارٹی کو, تو وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. دیکھیں بالکل اس وقت تو میں ایک بات بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ انصاف میں کوئی گروپ بند نہیں ہے, اور جو عام تاثر پھیلا جا رہا ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک بالکل غلط ہے. ہاں اختلافات ہو سکتے ہیں اور اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, اور ایک اختلافات ہوتے ہیں اور اختلاف رائے ہوتی ہے. اختلاف رائے بالکل ڈیفینیٹلی ہے. لیڈر ہے کہ عمران خان, ساری پارٹی جو ہے عمران خان کی قیادت میں متفق ہے. آپ مطلب دیکھ لیں کہ جو بھی لیڈر جس کا جو بھی پوزیشن ہے اس کا لیڈر عمران خان ہے. تو یہ کوئی بڑی وہ نہیں ہے, لیکن چونکہ اس وقت ہم ایک پوری سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم نظام کی تبدیلی کے لیے لڑ رہے ہیں, اور ہمارا جو بنیاد مقصد ہے کہ ملک پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اور ملک پہ جو ہے نا سویلین سپرمیسی ہو, عدلیہ کی آزادی ہو. تو ایک لمبا جنگ ہے, یہ ٹائم لگے گا, یہ میراتھن ہے, یہ کوئی 2 دن کی نہیں ہے.
اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ. اب آئینی ترامیم کے حوالے سے آج وکلا سے خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں اسد کیسر صاحب کیا کنوے کیا گیا پارٹی کو ان کی طرف سے؟ مسترد تو کیا انہوں نے اس کو، لیکن آگے کا کیا لاہ عمل بتاتے ہیں؟ دیکھیں مسترد کرنا تو ڈیفینیٹلی مسترد تو ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اور آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی میرے لیڈرشپ سے جو ملے ہیں میرے سے بات نہیں ہوئی کہ میں کوئی کمنٹ کر سکوں، لیکن میں اتنا بات کرتا ہوں کہ ترمیم تو اور الگ بات ہے، لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا، جس طرح پروسیجر اپنایا گیا، یعنی سب سے پہلے تو اسمبلی کے رولز کو وائلیٹ کیا گیا. یعنی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب کس قسم کی لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ لینڈ جسٹس کمیٹی اس میں جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ڈبیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے نا 2 دن کا وقفہ دیا جاتا ہے. یہ کوئی رولز کو نہیں کیا، پھر اس کے لیے جو ہے نا ان کے پاس نمبر نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا پیسوں سے، زور سے، زبردستی سے، مطلب خواتین کی بے حرمتی کر کے، بچوں کے اوپر تشدد کر کے، جس طرح مطلب ہر بار استعمال کیا، اس طرح قانون سازی کوئی قانون سازی نہیں ہوتی. اور مجھے امید ہے کہ عدالت ہے تو سب کچھ دیکھ رہی ہے. اگر عدالت اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر ایک بات کرے تو میرے خیال میں بہت بڑی بات ہوگی. تو اسد کیسر صاحب، آپ لوگوں کے ابھی تک کتنے منحرف لوگوں کو شو کاز ملا ہے؟ کل کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف آپ لوگ انکوائری کر رہے ہیں؟ 9 لوگ ہیں. 9 لوگوں کے خلاف جو ہے نا 5 تو جس نے ووٹ دی اور 4 اور بھی ہیں. اور اس انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی لوٹا ووٹ نہیں ہے، حالانکہ یا تو وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پوری دنیا بچے سے پوچھے کہ جس نے ووٹ دیا ہے، جس کو آزاد ڈکلیئر کیا تھا، جو قاضی پائزیسا نے آپ کے ساتھ جوڑ کر کے لندن پلان کا حصہ بن کے آپ کو ایک ریلیف دی تھی، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جمہوریت نام کی برائے نام جمہوریت ہے، شیم ڈیموکریسی ہے. افسوس ہے اس کے اوپر، اس کو جمہوریت کرنا جو ہے جمہوریت کی توہین ہے. لیکن مولانا صاحب تو اس کو بڑا آئینی اور جمہوری اقدام قرار دے رہے تھے، ان کی جماعت اس کی اونرشپ لے رہی ہے. اسد صاحب، آج کی تاریخ میں جب ہم بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو آپ لوگوں نے ان کے رول کو سراہا، آپ لوگوں نے انگیج بھی کیا، جس کی وجہ سے حکومت تو کہتی ہے کہ ان ترامیم کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو بھی جاتا ہے. لیکن آج آپ ان کے رول کو کیسے دیکھ رہے ہیں جب حکومت نے وہ سب اچیو کر لیا جو وہ ان ترامیم کے ذریعے چاہتے تھے، اور مولانا صاحب جو ہے وہ بھی، ان کو آپ نے سراہ بھی دیا تو ساری چیزیں ان کے لیے نیوٹرل ہو گئیں؟ تو ان کا رول درست رہا اس ساری چیز میں؟ دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اپوزیشن کی ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنا فیصلہ ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ اپنی کنسرن شو بھی کی تھی. بہرحال چونکہ وہ اپنی سیاست کو بہتر سمجھتا ہے، وہ اپنا سیاست، لیکن ان کے ساتھ بھی حکومت نے دھوکہ کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر دیں گے. اور جے یو آئی کی طرف سے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طے ہوا تھا حکومت کے ساتھ کہ سینئر ترین جج جسٹس منصور ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے. یہ بات اسد کیسر صاحب آپ لوگوں کو بھی کنوے جے یو آئی نے کی تھی؟ اعتماد میں اس حوالے سے لیا گیا تھا؟ ہاں بالکل یہ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیپل پارٹی نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو ہے نا منصور شاہ جو ہے چیف جسٹس ہوں گے. اور بلاول بھٹو تو تقریر میں بھی کہتے تھے، لیکن مطلب اس کا کوئی بات پہ اعتماد نہیں ہے. اور جو اس پہ سارا انویسٹمنٹ ہوئی ہے، پیسہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی زرداری کا پیسہ استعمال ہوا ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ شیم ڈیموکریسی، اور یہ جمہوریت کہتے ہیں اور جمہوریت کو قتل بھی کرتے ہیں، جمہوریت کا گلا بھی گونڈتے ہیں. اور اس میں جو بنیادی انسانی حقوق ہے، جتنے بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. اسد کیسر صاحب، آپ لوگ 2 الزامات لگاتے ہیں، ایک طرف کہ پریشرائز کیا گیا، دوسری طرف پیسہ استعمال کیا گیا. ان میں سے دونوں میں سے حتمی بات کون سی ہے؟ آپ کے جو لوگ منحرف ہوئے وہ پیسہ لے کر انہوں نے وفاداری تبدیل کی، یا ان پہ کسی دباؤ کا؟ اور زین قریشی صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کے بارے میں ابھی تک کیا جانچ کی جا سکی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں نا، جتنے ہمارے ایم این ایز ہیں، یعنی ہمارے عادل بازی ہے کوئٹہ سے، وہ نہیں مانتا تو اس کے جو پلازا تھا 1 بلین سے زیادہ اس کی قیمت تھی، اس کو گرایا، اس کے گھر کے سامنے بلڈوزر کھڑا کر دی. اس طرح جو ہمارے جتنے پنجاب سے ایم این ایز تھے، جس کے پیٹرول پمپ تھے، کاروبار تھے، سارے کاروبار بند کر دی گئی. مطلب جتنا اس سے ہو سکتا تھا اس نے تمام حدیں فلان کر دی. لیکن دوسری طرف اسد کیسر صاحب، اسی طرح سینیٹرز جو بی این پی کے تھے ان کے حوالے سے الزامات لگائے گئے. اختر مینگل صاحب نے جن سینیٹر کو اپنے ساتھ کھڑے کر کے پریس کانفرنس کروائی، بعد میں انہوں نے بھی اپنے الفاظ واپس لے لیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک کلیکٹیو بات کی جاتی اور کچھ ثبوت سامنے رکھ کے پریشر کرنے کے حوالے سے، دباؤ ڈالنے کے حوالے سے، تو زیادہ بات پہنچ پاتی اور مصدقہ لگتی؟ جب جبر اور ظلم اور لاقانونیت ہو تو پھر کچھ
کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ بڑا دل گردی کا کام ہے. آپ کو پتا ہے کہ لالچ بھی ہو اور ڈنڈا بھی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. بس ہم نے تو پرامن جدوجہد جاری رکھنا ہے. ہم کوئی ملیٹنٹ اور پیراملٹری فورس تو نہیں ہے. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, اسٹرگل کریں گے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو, کوئی بھی قانون سے بالاتر نہ ہو. آئین کی نظر میں, قانون کی نظر میں سب برابر ہو, تمام شہری کے حقوق برابر ہے, تب یہ ملک آگے بڑھے گا. اس سے بعد اگر آپ دعوے کرتے ہیں کہ ملک جو ہے نا کیا سے کیا ہوا تو یہ غلط فہمی ہے جی. اب جو زین قریشی صاحب کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بھی آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے اسد کیسر صاحب کے. شاہ محمود قریشی صاحب سینئر ترین لیڈر ہیں آپ کی جماعت کے, ان کے بارے میں آپ لوگ مطالبہ کیوں نہیں کرتے ان کی رہائی کا؟ ان کے حوالے سے تو آواز ان کی صاحبزادے یا ان کی صاحبزادی اٹھاتی ہیں, پارٹی کے لیول کے اوپر ان کا ذکر اتنا نہیں کیا جاتا. تو مسلسل کیا ہے, ہر اجلاس میں ہوتا ہے, اور اس طرح کوئی بات نہیں ہے. ہم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے بڑی قربانی دی ہے. ہم اس کی قربانیوں کو سراہتے بھی ہے, خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا نام کیا. لیکن یہ جو زین والا ایشو ہے, میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. کیونکہ وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے. اگر اس نے ایسا کیا ہے, خدا کرے کہ یہ غلط ہو, تو یہ بہت بڑی مطلب اس نے اپنی فیملی کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوگی. لیکن یہ کب تک سامنے آ جائے گا اسد کیسر صاحب؟ زین قریشی اپنی وضاحتیں جاری کر رہے ہیں اور ان کو آپ کے جو ووٹر سپورٹر ہیں اس پہ بھی ہم آئیں گے. کل سلمان راجہ صاحب نے بھی اس پہ تبصرہ کیا کہ بہت سارے پریشرز کا آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سامنا ہوتا ہے, تو وہاں پر ان کے خلاف غدار کے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں, ان کی وفاداری کو بہت سنجیدہ سوالات اس پہ اٹھائے جا رہے ہیں. تو آپ اس وقت اپنے ورکر سپورٹر کو کیا بتا سکتے ہیں ان کے حوالے سے ایز آف ناؤ زین قریشی صاحب کا رول کیا تھا؟ میں اس لیے اس وقت جو ہے نا میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ دل ازاری بھی نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری تحقیق ہو, اس کے بعد ہوگی. اگر تحقیق میں وہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر جو اس کو پارٹی سے بھی نکالا جائے گا, اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اگر نہیں ہے تو پھر پارٹی کو وضاحت بھی کرنی چاہیے, اور پھر جو ہے نا جو اس کی کردار ہے. لیکن ابھی چونکہ تحقیق ہو رہا ہے, میں اس پہ فردر کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا, اب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے جو بھی اس آئینی ترامیم کے حوالے سے حکمت عملی بنانی ہے, احتجاج کی, وہ ہم سوشل میڈیا کے پریشر کو دیکھ کر نہیں بنائیں گے, بلکہ خود پارٹی یہ طے کرے گی کہ کس طریقے سے ہم ایک اچھی تحریک چلا سکتے ہیں. سو اسد کیسر صاحب, آپ سینئر ترین لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے, آپ لوگوں کو ورکرز کے ہاتھوں دباؤ کا سامنا ہے. سوشل میڈیا جس کو آپ اپنی اسٹرینتھ کہتے تھے, آج وہ آپ کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے؟ نہیں, سوشل میڈیا جو ہے نا اس وقت بہت کافی کریکٹرز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ صرف ہماری پارٹی کی نہیں, دوسری پارٹیوں کی بھی ہے. پھر جو ہمارے جو مخالفین ہیں ان کی بھی ہے, انہوں نے بھی ہمارے نام سے جو ہے کچھ کیے ہیں. پھر اس کی وجہ سے ایسے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرے. اس کا مقصد یہ کہ پارٹی جو ہے نا لیڈر لیس ہو جائے, اور پھر جب لیڈر لیس پارٹی ہوگی تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. کوئی اس کی جو اس کا نتائج ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ مطلوب نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو لیڈرشپ ہے, انہوں نے محنت کی ہے, اسٹرگل کی ہے, سب کچھ عمران خان کے مشورے سے ہو رہا ہے, اور ایک ہوش آواز سے, استقامت سے اور ہمت سے جو ہمارے سارے اقدامات ہوں گے. کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہوں گے. یہ بات صحیح ہے. جو بھی فیڈ بیک آتا ہے, ہم سوشل میڈیا کی فیڈ بیک کو ضرور دیکھتے ہیں, لیکن فیصلے اپنی کرتے ہیں جو کہ پریکٹیکل. اسد کیسر صاحب یہ بھی فرمائے گا, امریکی ممبران کانگریس کی طرف سے ایک خط لکھا گیا امریکی صدر کو, اور اس میں خان صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا. اب سوال ہمیشہ یہی اٹھایا جاتا ہے جو ایک نیریٹو پی ٹی آئی کا رہا امریکہ کے حوالے سے اور بیرونی مداخلت کے حوالے سے, کہ اگر آپ کے دور میں ایسا ہوتا تو آپ لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے اور یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے. کچھ اسی قسم کا دفتر خارجہ کا بھی آج یہ رد عمل آیا ہے کہ یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے. سو اب آپ لوگ لیکن اس کو البتہ انڈورس کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو آپ کی لابینگ کا نتیجہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا حکومتوں سے علیحدہ ایک انٹیٹی ہوتی ہے, تو ان کی پارلیمنٹ کا ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے نا کہیں کوئی بھی کر سکتی ہے, اس کا حکومت کے ساتھ اس سے رابطہ نہیں ہوتا. پارلیمنٹ ہمارے اپنے بھی پارلیمنٹرین کی اپنی بھی مختلف فورمز ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ادھر نہیں, یورپین پارلیمنٹ دنیا میں جو ہے نا اس کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے
کہ یہاں بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں جو ہے بدترین انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور یہاں جس طرح لیول فیلڈ ہے وہ کوئی نہیں ہے، اور یہاں جس وقت اس وقت اسمبلی ہے، ایک جعلی اسمبلی ہے اور جعلی حکومت ہے جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ قانون سازی کرے یا کسی کو جیل ڈالے۔ یہاں عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور اس ڈاکے کے خلاف جو ہے نا عوام نے آواز اٹھانی ہے، تو ہم ویلکم کرتے ہیں اگر کوئی اسمبلی یعنی سینٹ جو ہے نا اس نے کوئی آواز اٹھائی ہے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب یہ تو اسد کیسر صاحب جو بائیڈن کے دور میں، صدر بائیڈن کے دور میں تو آپ لوگوں کے لیے کچھ اتنے امریکہ کی طرف سے نہ کوئی بات کی گئی، کوئی اتنی پیش رفت نہیں ہو سکی، لیکن جو اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں، اس کے نتیجے میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں، آپ لوگ اس حوالے سے بھی نظریں لگائے بیٹھے ہیں، ان سے آپ زیادہ پر امید ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں ہم اپنی قانونی جنگ کریں گے، اپنے جدوجہد کریں گے، ہم کسی کے ساتھ طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا اپنے ملک کے اندر اپنے معاملات کو انشاءاللہ خود نمٹائیں گے۔ اور اب آخر میں ضرور یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، نئے چیف جسٹس نامزد کیا گیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کو، آپ لوگوں کے تمام اختلافات تو ایک طرف ہیں، لیکن اس بارے میں کیا ڈیسائیڈ کیا گیا جو پارلیمانی کمیٹی میں جہاں ان کو نامزدگی کی جانی تھی اس میں تو آپ لوگ شامل نہیں ہوئے، لیکن شعیب شاہین صاحب کل کہہ رہے تھے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنیں گے، یہ طے کر لیا گیا پارٹی کی طرف سے؟ نہیں، اس کے اوپر آج اور کل ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ بھی فائنل ہو جائے گا، لیکن یہ کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے نا ایز اے انڈیویجول بہت اچھے انسان ہے، اس کی کنٹریبیوشن عدلیہ کے حوالے سے بہت اچھی ہے، اور ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ کا خاص کر عدالتوں کا استحقاق مجروح ہوا ہے، جو اس کی بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں، وہ اس سے عوام کی اعتماد بحال کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہی اسد کیسر صاحب جو کمیونیکیشن کا ایک فقدان آپ لوگوں کی جماعت کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ ایک زیر بحث بھی ہے کہ کل شعیب صاحب ایک پروگرام میں آ کر یہی پوزیشن لیتے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں اپنی سپیس خالی نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ بتاتے ہیں کہ یہ بھی طے نہیں ہوا، تو کیا ایک مشترکہ احتجاج کے حوالے سے لاہے عمل بن سکتا ہے؟ کیونکہ گنڈا بور صاحب تو کل بھی جذباتی بیان دے رہے تھے کہ تحریک شروع ہونے والی ہے، سو اس بارے میں کیا سوچا آپ لوگوں نے اگر آپ نے اس پہ احتجاج کرنا ہے؟ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، تو طریقہ احتجاج کا تو لازم نہیں کہ اس کے لیے مختلف شکل ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم کریں گے، اور چونکہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں تمام چیزیں ثابت ہو جائیں گی۔ اور یہ کے پی پہ انحصار ہی ہوگا اسد کیسر صاحب، جو یا پھر دیگر صوبوں کے اندر بھی آپ متحرک کریں گے؟ آپ کی قیادت جو نظر نہیں آتی دیگر صوبوں سے، صرف کے پی اپنی سرکاری مشینری لے کے وزیر اعلیٰ احتجاج کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، پورے ملک پہ ہم موبلائز کریں گے، اور یہ پورا ملک جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تحریک اٹھے، آپ انشاءاللہ اب تو 10 دن میں ہماری نئی اسٹریٹجی ہوگی، اور اس کے مطابق ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کریں گے، اور ایک بڑا الائنس بھی بنائیں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک اس وقت جو ایک فاشسٹ حکومت ہے، ایک ظالم رجیم ہے، اس کے خلاف جو ہے نا پوری قوم کو متفق کریں۔ اور اس حوالے سے آپ نئے چیف جسٹس سے بھی توقعات رکھتے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی سے؟ جی، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کریں گے، اور ہمیں اس سے اچھے توقعات ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، ہمارے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، مختلف موضوعات پہ انہوں نے بات کی۔ ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے تو کوشش ہوگی ہم فورن آفس کا، دفتر خارجہ کا موقف جان سکیں، جو امریکی ممبران کانگریس کی طرف سے خط لکھا گیا امریکی صدر کو، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ واشنگٹن سے انور اقبال صاحب موجود ہوں گے، سینئر نمائندہ ہیں ڈان کے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ کتنا اہم ہے یہ خط جو لکھا گیا۔ شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، امریکی کانگریس کے 62 اراکین کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو خط لکھا گیا۔ یہ ایک مشترکہ خط ہے جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں اور سیاسی صورتحال کے اوپر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ ہم پہلے موقف جانتے ہیں دفتر خارجہ کا، جس کے لیے ہمارے ساتھ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ترجمان دفتر خارجہ موجود ہے۔ ممتاز صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کا ایک رد عمل تو اس کے حوالے سے دفتر خارجہ کا سامنے آیا ہے، ہم چاہیں گے آپ تفصیلی طور پہ ہمیں بتا سکیں کہ آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں 62 ممبران کانگریس کے اس خط کو، جس میں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں امریکی صدر پر کہ وہ رد عمل دیں پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ۔ جی تھینک یو۔ آپ نے جس طرح کہا کہ حکومت پاکستان کا اس پر ریئیکشن آ چکا ہے، اور اس طرح کے لیٹرز کانگریس کی اپنی ایڈمنسٹریشن کو لیٹرز معمول کا ایک پروسیس ہے، اور یہ لیٹرز گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں ہے، یہ ان کے اپنے انٹرنل لیٹرز ہیں۔
नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान की हमेशा से एक पोजीशन रही है कि ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ हम बराबरी और अदम मुदाखलत की बेसिस पर डेवलप करना चाहते हैं, और यही पाकिस्तान की पोजीशन पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस पर भी है। और इस सिलसिले में हम समझते हैं कि जो अमेरिकी कांग्रेस है वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में, और इस तरह के जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिचुएशन में इंटरफेरेंस जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में के लिए कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी। और इस मामले को क्या सिफारती एतबार से भी उठाया जा रहा है? देखिए जी, एक लेटर हमें एड्रेस ही नहीं है, तो पाकिस्तान की हुकूमत उस पर नहीं रेज करेगी डिप्लोमेटिकली। बहुत शुक्रिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा हमारे साथ मौजूद थी, जो पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ है इसके ऊपर वो हमें बयान कर रही थी। इस वक्त हमारे साथ अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं अमेरिका से, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर नुमाइंदा डॉन। बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपका। अब आपने सरकारी मौक़िफ़ पाकिस्तान का सुना, ये आपकी नज़र में जो ख़त लिखा गया है ये वाकई क्या मामूल का हिस्सा था या एक गैर मामूली लॉबिंग PTI की तरफ से की गई उसका नतीजा था? आप इसको कैसे देखते हैं, इसकी अहमियत और सिग्निफिकेंस क्या है आपकी नज़र में? इसमें अभी मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा ने एक बड़ी अहम बात की जिस पे आप अगर गौर करें तो सारी बात समझ में आ जाती है। उन्होंने कहा कि उनका अंदरूनी मामला है। वो इस तरह है कि जैसा इंग्लैंड में हुआ, पहली जो नस्ल आई पाकिस्तानियों की वो अपने मसाइल में महफ थी, उसमें बिजी थी और उनको वक्त नहीं था सियासत में आने का। अमेरिका में भी यही हुआ और चलता रहा, 2-3 नस्लें लगती हैं। अब बरतानिया में देखें, वहाँ तो मिनिस्टर्स भी होते हैं पाकिस्तानी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, सारे होते हैं। अब अमेरिका में भी वो वक्त आ गया है इसमें अब पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिकी पॉलिटिक्स में आ रही है और वो अपना इम्पैक्ट बना रही है। अब उसमें जो पहला इम्पैक्ट बन रहा है वो ये है कि जो कुछ मुल्क में होता है उस पर पाकिस्तानी कम्युनिटी रिएक्ट करते हैं, और यहाँ रिएक्ट करने का एक जो बहुत एक सेट तरीका है वो ये है कि आप अपने हल्के के कांग्रेसमैन से और सेनेटर से राब्ता करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई देखिए हम तो इस मुल्क से आए थे और वहाँ इस सूरत हाल है, हम पे बहुत तशवीश है, तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और अगर आप इनफ नंबर ऑफ सपोर्टर्स जमा कर ले तो वो रिएक्शन भी देते हैं, बात भी करते हैं इस पे। ये एक सिलसिला है जो कि अब शुरू हो गया और ये रुकेगा नहीं। अगर आपने डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट भी किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि यहाँ हर 2 साल बाद कांग्रेस का इलेक्शन होता है। कांग्रेस के लिए लोकल सपोर्ट 10 बंदों की भी बहुत कांग्रेसमैन के लिए मैटर करती है, लोकल फंडिंग मैटर करती है, और पाकिस्तानी बाज़ हल्कों में हैं और मुनासिब तादाद में हैं और खुशहाल भी हैं बहुत सारे। तो ये उनका इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है जो कि बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो यानी अब अनवर साहब ये कहें कि एक एक्टिव लॉबिंग जिसके हवाले से PTI से इसको मुंसलिक किया जाता है उसका भी कुछ हिस्सा इसके अंदर है, ये ज्यादा हिस्सा आप समझते हैं कि जो ओवरसीज जो अमेरिका में मुकीम ठीक जी, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चली हैं? बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि एक हकीकत है जिससे आपको इनकार करना मुमकिन नहीं है कि अमेरिका में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, बल्कि मैं कहूँगा अक्सरियत PTI से हमदर्दी रखती है, इमरान खान को पसंद करती है और वो बहुत एक्टिव है। आप कहीं भी चले जाएं, आप छोड़ दें सियासी हलकों को छोड़ दें, वहाँ तो जो कुछ होता है कांग्रेस में जो कुछ होता है वो तो एक अलग चीज़ है। यहाँ शादियों पे, सालगिरह पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं और उसमें पलड़ा जो है PTI वालों को भारी होता है। बाज़ाब्ता लोग लड़ पड़ते हैं। अगर आपने इमरान के खिलाफ कुछ कहा उठ के चले जाते हैं। रिश्तेदारों को मैंने देखा शादियों से उठ के चले गए, खाना खाने से इनकार कर दिया कि आपने यहाँ इमरान खान के खिलाफ बात हुई, यहाँ का हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये तो बहुत शदीद डिवीजन है कम्युनिटी के अंदर, जो आपको इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है कि कांग्रेसमैन से बयान दिलवा दिया, लेटर लिखवा दिया, उसमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो कम्युनिटी आइंदा इंतखाबात से क्या तवक्कुआत रखती है और पाकिस्तान के सिफारती हल्के इस हवाले से क्या बात करते हैं? अनवर साहब, इस पे हम आपसे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, करेंगे कि क्या रद्द-ए-अमल है अमेरिका में पाकिस्तान के सिफारती हल्कों में। पहले करारदाद आई और अब ये खत सामने आया। ब्रेक के बाद
आमदेद हम बात कर रहे हैं अमरीकी मेंबरान कांग्रेस की तरफ से लिखे गए खत जिसमें वो अमरीकी सदर से इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसको फॉरेन ऑफिस की तरफ से, जो अभी थोड़ी देर पहले हमें रद्द अमल मिला, इसको मामूल का एक कार्रवाई करार दिया जा रहा है। हमारे साथ अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करें इसकी क्या अहमियत है। अनवर इकबाल साहब, इससे पहले भी जब करारदाद आई थी तो पाकिस्तान का रद्द अमल तो कुछ इसी किस्म का था कि ये हमारे मामलात में मुदाखलत है, लेकिन फिर ये खबरें भी सामने आई थी कि जो सिफारतकार हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ये इशू रेस किया गया कि इस नैरेटिव को काउंटर क्यों नहीं किया जा रहा। तो अब आप ये हमें बताइएगा कि आपको पिछले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान के सिफारतकार एक्टिव होते हुए नजर आए या फिर हमने सरकारी सतह के ऊपर कोई अपनी लॉबिंग बढ़ाई इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, जो बहुत संजीदा सवालात उठाती है पाकिस्तान में इस वक्त सिटिंग हुकूमत के हवाले से? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। बिल्कुल यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं और पाकिस्तानी सफारत खाने पे बहुत दबाव है। और पाकिस्तानी सफारत खाने, जो पाकिस्तानी सफारतकार हैं जिसमें खुद सफ़ीर साहब भी शामिल हैं, मुसलसल राब्ते में हैं। इनकी इंडिविजुअल मीटिंग होती हैं सेनेटर्स से, कांग्रेसमैन से, जो मुख्तलिफ कमेटी के चेयरपर्सन हैं उनसे। उसके अलावा ग्रुप मीटिंग्स भी करते हैं, डिनर्स भी होती हैं सफ़ीर साहब के घर पे। ये ख़ुद भी जाते हैं मुख्तलिफ डिनर्स में, मुख्तलिफ इवेंट्स पे, और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जैसे एक पाक पैक है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिन्होंने ये पिछले दिनों एक बयान भी जारी किया था सदर ट्रंप की हिमायत का, उसके मुकाबले में इन्होंने मुख्तलिफ और ग्रुप जो इन बातों की मुखालफत करते हैं उनके साथ मिल के भी सफारत खाना काम करता है। उनकी भी उन्होंने एक मीटिंग की थी पिछले दिनों। लेकिन मसला, जैसा मैंने बताया, कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में सफारत खाने का किरदार बहुत महदूद है। आप एक बात जहन में रखें, सफारत खाना गैर मुल्की हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पाकिस्तानी हैं जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं, वो कानूनन पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान ओरिजिन के अमरीकी शहरी हैं। तो अमरीकी शहरी के मामलात में पाकिस्तानी सफारत खाना मुदाखलत नहीं कर सकता, वो कानूनन जुर्म होगा। और वो उनको नहीं कह सकता कि इस कांग्रेसमैन से रब्ता करो, इससे ना करो, ये करो ना करो। वो एक बहुत बड़े एक लिमिटेड स्पेस में बहुत एहतियात से काम कर सकते हैं, जो कि वो कर रहे हैं। अब ये देखिए कि अब सफारत खाना ये तो नहीं कर सकता कि जो कांग्रेसमैन है उनको फंड जमा करके दे दे, या कांग्रेसमैन से इंडिविजुअल मुलाकात करके कहे कि हम आपको इतने वोट दिलवा देंगे। ये तो फिर बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। तो सफारत खाना अब एक महदूद हल्के में रह के अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकता है, वो कर रहा है। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों हम इतना पैनिक कर जाते हैं। इतनी पैनिक की कोई बात नहीं। इससे पहले भी आपने देखा एक करारदाद भी मंजूर हो गई थी और रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोट से हुई थी। इससे बड़े कभी भी पाकिस्तान के मामले में किसी भी करारदाद पे इतने वोट नहीं पड़े थे किसी भी मामले में। लेकिन उसके बावजूद से कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अपने हवाले से अपने इंटरेस्ट तय करती है और उसके मुताबिक सोचती है, और उसमें बड़ा इनपुट होता है स्टेट डिपार्टमेंट का, पेंटागन का और लोगों का, और सब कुछ मिलके अमरीकी मुफाद में फैसला किया जाता है। एक खत लिखने ना लिखने से हुकूमत यानी पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव जरूर बनता है, लेकिन अमेरिका में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बात जहन में रखना चाहिए, हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब आखिर में अनवर साहब, भी हम जो पहले ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, ये कम्युनिटी जिसको हम पाकिस्तानी नियात अमरीकी कम्युनिटी जो है वो उसमें एक आम तासुर है और हकीकत के करीब भी है कि पीटीआई से के जो हामी हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उनके क्या रुझानात हैं आइंदा इलेक्शन के हवाले से? वो क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खुलकर ये इजहार करते हैं कि वो आएंगे तो उसके कोई असरात पाकिस्तान में मौजूद सियासी सूरत हाल के ऊपर होंगे? मैं समझता हूँ कि एक बयान दिया था पाक पैक ने, पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने, मैं समझता हूँ बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था। किसी भी कम्युनिटी को किसी एक पार्टी से इस तरह नत्थी नहीं करना चाहिए। उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि ये एक ग्रुप का फैसला है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को हिमायत करेंगे कि या नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ रहना है। और ये इमरान खान आज है या नहीं है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो हैं यहाँ बहुत अरसे से हैं, बहुत अरसे तक रहेंगे, और आपकी कम्युनिटी को उनके साथ डील करना है। वो कभी डेमोक्रेट्स की हुकूमत होती है, कभी रिपब्लिकन की होती है। अगर पूरी कम्युनिटी को अगर आप किसी पार्टी से इस तरह आइडेंटिफाई करा देंगे तो वो कम्युनिटी को बहुत नुकसान होगा। जब दूसरी पार्टी की हुकूमत होगी तो उसको वो पुश बैक करेंगे। आपको ये बात ज़ाहिर पाकिस्तानी को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी खिलाफ थी और फ़लस्तीनी के लिए कुछ नहीं किया।
فلسطینیوں کے لیے امریکہ میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے، نہ یہ کریں گے، جتنا کیا وہ اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ رہی بات پاکستان اور مسلمانوں کی، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں جتنے مسلمان ہیں، جتنے پاکستانی ہیں، اس سے پہلے کسی ایڈمنسٹریشن میں ان کا جو سب ایک بہت سینئر جو عہدیدار ہوتا ہے، جس پر امریکی بزنسز پہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے، سمجھ لے وہ ایک طرح کے جی سارے بزنسز کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ایک پاکستانی ہے، لینا خان، خاتون پاکستانی نژاد۔ تو بہت بڑے بڑے عہدے پہ ہیں پاکستانی بھی یہاں، اور ان کو دونوں پارٹی میں رہنا چاہیے، دونوں پارٹی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، کسی ایک پارٹی سے کمیونٹی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، گروپس ہوں کہ یہ پرو ریپبلکن ہے، یہ پرو ڈیموکریٹ ہے۔ اور بڑے اہم پہلو کے حوالے سے آپ نے اس پہ بات کی۔ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور کچھ دنوں میں جب امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہوں گے تو ہم ایک بار پھر انور صاحب سے رابطہ کریں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج کے لیے آپ نے سنا اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین بھی اور سرکاری رد عمل اور پی ٹی آئی کا رد عمل بھی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔